إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت، جاہ و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لاحق و زیبا ہے، جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی دل کی بری نیتوں سے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے و رسول پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ حمد صلاۃ کے بعد باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، راستوں میں سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کاموں میں سب سے بدترین کام جو دین میں، اسلام میں نئے طور پر ایجاد کیے جاتے ہیں، جو عمل اسلام میں نئے طور پر ایجاد کیے جاتے ہیں وہ سب بدعات ہیں۔ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، ہر ایک گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام،
اللہ رب العالمین جب سے اس دنیا کو پیدا کیا، جتنے بھی انسان اور جن اس دنیا میں آئے، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کے نازل کردہ کتاب میں سے علم حاصل کیے، نالج حاصل کیے، وہ لوگ آج تک کامیاب رہے۔ اور جو قوم قرآن اور حدیث سے روگردانی کرتی ہے، اللہ کے نازل کردہ کتاب میں سے علم حاصل کرنے سے بیزاری اختیار کرتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے روگردانی کرتی ہے، ایسی قوم نہ آج تک کامیاب ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک کامیاب ہونے والی ہے۔ جو قوم دنیا میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ کے نازل کردہ احکام میں سے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر یقین کرتے تھے، پوری طرح سے ایمان رکھتے تھے اور اس کے مقابلے میں اس کے خلاف جو بھی باتیں آتے تھے اس کا انکار کرتے تھے، ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب رہے۔ اور آج کے اس زمانے میں بھی جو لوگ قرآن اور سنت کے پیکر ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، پوری طرح سے یقین کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کے خلاف جو بھی باتیں اس کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ کامیابی کے راستے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عنقریب کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بنا پر اللہ رب العالمین کامیابیاں انہیں عطا کرے گا۔ تو بہرحال علم جو نالج ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اسی کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کو کھول کھول کے بیان کیے، ایکسپلین کر کے بیان کیے، جس کا علم ہم حدیث سے حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتوں کو بھی نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حدیثوں کو بھی اللہ نے اللہ کے نبی پر نازل کیا۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور کئی حدیثیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے ان آیتوں کی تفسیر کے اعتبار سے، تفسیر کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے حدیثوں کو پیش کیے ہیں۔ تو بہرحال علم قرآن اور سنت سے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی طرح کے علم کو حاصل کرتے ہیں اور ان علوم میں سے نفع بخش علم رب کے احکام میں سے ہے، رب کے کلام میں سے ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آمنا صدقنا، ہم نے ایمان لایا اور تصدیق کی، ہم نے سچ مانا اور اس کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ یہ جو ہے مومنوں کا ایمان ہے، انشاءاللہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اور انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اولو الالباب کہا، انٹیلیجنٹ پرسنس، جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، زیادہ ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اللہ کہتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی لوگوں کے بارے میں، یعنی قرآن مجید میں جو اولو الالباب کہا گیا، جس کے معنی ہیں دانش مند، زیادہ عقل مند لوگ، صحیح سوچ والے، ان کے سوچ میں، ان کے خیالات میں بدبختی نہیں رہتی، بے خوفی نہیں رہتی، بے صبرا نہیں رہتے اور ان کے فیصلے، ان کے ڈیسیشن بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، اولو الالباب ہیں۔ قرآن مجید میں جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے دو الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے، ایک ہے اولو الالباب اور دوسرا لفظ ہے اولو الابصار، یعنی ان کی بصیرت جو ہوتی ہے، ان کا جو دور اندیشہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں اگر یہ
اصول کو ہم اپنائیں گے تو آنے والے زمانے میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اگر ان اصولوں کو ہم نہیں اپنائیں گے، بیکار اصولوں کو اپنائیں گے، تو آنے والی نسلیں، آنے والی جنریشن کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اولو الالباب کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ انٹیلیجنٹ پرسن جو قرآن اور حدیث سے علم حاصل کرتے ہیں وہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں دانشمند کہا، زیادہ عقل والے کہا۔ آج دنیا میں دیکھتے ہیں کئی طرح کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اچھے چیزوں کے لیے بھی ایوارڈ دیے جاتے ہیں، بری چیزوں کے لیے بھی ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ بہت بڑا ایوارڈ ہے نوبل پرائز، وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہندوستان کے جو ایوارڈ ہیں، پدم شری ایوارڈ ہے، پدم بھوشن ایوارڈ ہے، بھارت رتنا ایوارڈ ہے، اور یہ فلموں کے لیے ناچنے گانے والے بیکار اور بدبخت لوگوں کے لیے بھی آسکر ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ کئی ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور متحدہ جو دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں وہ سب مل کر بھی ایوارڈ دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پورے لوگ ہوں گے، ایوارڈ دینے والے بھی ہوں گے، ایوارڈ لینے والے بھی ہوں گے۔ نوبل پرائز جو ایجاد کیے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، نوبل پرائز لینے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، امریکہ والے ہوں گے، آسٹریلیا والے ہوں گے، یورپ کے ممالک ہوں گے، ایشیا کے ممالک ہوں گے، پوری دنیا والے ہوں گے۔ سب کے سامنے اللہ رب العالمین جو دینی تعلیم اپنے اولاد کو سکھائے ان کو اللہ بلا کے نہیں دے گا، اونچے مقام میں بٹھائے گا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کے سر میں تاج پہنائے گا، اور پورے دنیا والے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مقام انہی لوگوں کو اللہ عطا کرے گا جو اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں۔ ان کا فکر دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، قرآن مجید کے تعلیمات کی حفاظت، یہ ان کے دل میں فکر ہے۔ یہ فکر کے بنا پر اپنی اولادوں کو قرآن کے حافظ بناتے ہیں، اپنی اولادوں کو قرآن سنت کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پورے کائنات کے لوگوں کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے تھے تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین عزت کا مقام عطا کرے گا۔ اتنی بڑی عزت کہ بٹھا کر یہ جو ایوارڈ دیا جاتا ہے، چل کے آتے ہیں، لیفٹ رائٹ کر کے آتے ہیں، کھڑتے ہیں، جھکتے ہیں، ایوارڈ لیتے ہیں، ویسا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ اللہ انہیں بٹھائے گا بلند مقام پر، انہیں ان کے پاس آئیں گے اور سر میں تاج پہنائیں گے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین دین اسلام کی تعلیم کی حفاظت کرنے والے، اس کا فکر کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن، ایسے ماں باپ کو اللہ رب العالمین بڑے سے بڑا مقام میں اللہ تعالیٰ انہیں فائز کرے گا۔ لہذا یہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ آج جو کچھ جہالت ہے دنیا میں، یہ دین کے تعلیمات کی کمی کے بنا پر، چاہے وہ ڈاکٹری میں ہو، چاہے وہ فیصلے کرنے والے کورٹ میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تجارت میں ہو، اکنامک ڈیولپمنٹس میں ہو، جو کچھ آج فتنے ہیں، جو کچھ پرابلمس ہیں، اس کی وجہ یہی ہے قرآن کی تعلیمات سے روگردانی، حدیث کے تعلیمات سے روگردانی۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے، توحید کے بارے میں ہے، الحمدللہ یہ سب سے اہم ہے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ علم حاصل نہیں کیا، ہم نے اس علم کو حاصل نہیں کیا۔ میں اور آپ اس علم سے جو ہے بہت کمی ہم نے اختیار کیا ہے، اس علم کو جس طرح سے حاصل کرنا ہے اس طرح سے ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، نہ کہ قرآن اور حدیث میں کمی ہے۔ رب کے کلام میں کوئی کمی نہیں، نہ حدیث مطہرہ مبارکہ میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ہماری محنت میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے۔ اسی لیے ہم اس کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر سب سے بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے پورے کائنات میں، تو ایک عالم بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ اس کائنات میں اگر سب سے بہترین جج بن سکتا ہے، اگر ایڈوکیٹ بن سکتا ہے، تو قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے جو پیکر ہیں وہی بن سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر سب سے بہترین تاجر، سب سے بہترین بزنس مین اگر کوئی بن سکتا ہے، رب کے کلام سے جس نے علم حاصل کیا، حدیث رسول سے جس نے علم حاصل کیا، وہی سب سے بہترین تاجر بن سکتا ہے۔ اور اسی سے اس دنیا میں امن ہے، شانتی ہے، بہترین تعلیمات ہے، وہ انسانوں کے درمیان پھیلاتا ہے، اور انسانوں کے درمیان امن، سکون، شانتی جو ہے پھیلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب کے نازل کردہ احکام میں سے اس نے عقل کو حاصل کیا۔
اس نے اپنے دل کو علم سے آراستہ پیراستہ کیا رب کے کلام سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے انہی کو حکمت، دانش مندی، انہی کو اللہ تعالیٰ صحیح انٹیلیجنٹ والا بناتا ہے، اور یہ جو حکمت ہے اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، جس کو اللہ چاہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ دنیا کے ہر کوئی حکیم نہیں بن سکتے، دنیا کا ہر کوئی ٹیلنٹ والا نہیں بن سکتا، دنیا کا ہر کوئی انٹیلیجنٹ نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے، اسی کو صحیح سے عقل مند بناتا ہے۔ آج کے دور میں کیا سمجھتے ہیں کہ تجارت میں جو جھوٹ بات کرتا ہے وہ بہت بڑا ٹیلنٹ والا ہے، جو کما کی بلڈنگیں بن لیتا ہے وہ زیادہ ٹیلنٹ والا ہے، جو بہترین لباس ڈریس کو پہن سکتا ہے، سلیکٹ کر سکتا ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بہترین چپل خریدتا ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یا جو ہے بڑے بڑے عہدے والوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یا عہدے میں فائز ہو جاتا ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، وہ بڑا ٹیلنٹ والا ہے۔ دنیا والوں نے یہ سرٹیفکیٹ انہیں دیا ہے، رب العالمین خالق کائنات ان لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، ان لوگوں کو یہ سند نہیں دیتا جو لوگ رب کے نازل کردہ احکام پر یقین کیے اور اس کے مطابق عمل کیے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولو الالباب کہا، عقل والے کا۔ تو ان عقل والے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار کرے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین عقل والے بندے ان لوگوں کو کہتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ کس کا علم؟ نفع بخش علم جو اللہ نے نازل کیا، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یستمعون القول، جو لوگ کسی بھی بات کو غور سے سنتے، فیتبعون احسنہ، لیکن اتباع کرنے کا جب معاملہ آیا، عمل کرنے کا معاملہ آیا، تو جو احسن ہے، جو بہتر ہے، جو بیسٹ ہے، اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دیا، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ انٹیلیجنٹ والے ہیں، یہی لوگ عقل والے ہیں۔ تو یستمعون القول، کسی بھی بات کو غور سے سن لینا، یا یوں سمجھو کسی بھی علم کو حاصل کر لیں لیکن اس میں جو احسن ہے، بیسٹ ہے، اس کی اتباع کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایڈوکیٹ پڑھتا ہے، کوئی لائر بننا چاہتا ہے، ہاں ڈگری کی ضرورت ہے، اختیار کر لیں، یہ جو ہے ایک ہتھیار ہے، لیکن فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کو نہ بھولیں، جو بیسٹ ہے اس کی اتباع کرنا ہے، جو بہتر ہے اس کی اتباع کرنا ہے۔ اور یہ احسن کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا احسن؟ قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی نہیں ہے، قرآن کے آیتوں کا علم ہی نہیں، حدیث رسول کا علم ہی نہیں، تو ایک لائر، ایک مسلمان لائر کیسے وہ احسن کی اتباع کر سکتا؟ وہ کیسے بہتر لائر بن سکتا؟ وہ اوپر نیچے کر دے گا قوم کو۔ اور اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہے، علم حاصل کرتا ہے، اگر اس کو قرآن سننا کا علم ہو تو وہ بہتر ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیور کو چینج کر دیتے ہیں لیکن رات کی نیند کے بارے میں نہیں کہتے، جبکہ طبیب الامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جو رات کی نیند ہے اس کو عبادت قرار دیا ہے، کیونکہ رات کی نیند سے جب مومن رات میں سو جاتا ہے اور اس کی صحت بن جاتی ہے تو دین کی اتباع کر سکتا ہے۔ صحت مند اگر مسلم سوسائٹی صحت مند رہے گی تو اچھی خدمات کر سکتے ہیں، صالح عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے طبیب الامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رات کی نیند عبادت ہے۔ اور بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں، گلوبل ہاسپٹل ہوتے ہیں، یا ہاسپٹل ہوتے ہیں، اپولو ہاسپٹل ہوتے ہیں، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ کے جو ہدایات ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک عالم جو دین کی قرآن سننا کی علم حاصل کرتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اچھا تاجر بن سکتا ہے، اچھا تجارت کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو لہذا اپنے اولادوں کو دین علم سے آراستہ پیراستہ کرو۔ فتنے والے دور میں ہم بہت قریب ہیں، بڑے بڑے فتنے جو ہے برپا ہیں، اور بھی بڑے بڑے فتنے برپا ہونے والے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی نسل کو اگر قرآن سننا کی تعلیمات سے آپ روگردانی کرا دو گے، ان سے دور کرا دو گے، کس کو معلوم کہ وہ نسل کیسے رہے گی، آنے والی نسل۔ تو لہذا رب کے کلام پر جو ہے یقین کرو، اس کے تعلیمات پر عمل کرو، سب کچھ اللہ نے ہدایت دی ہے۔
ایک عہدے میں فائز ہونے والا، اگر وہ MLA ہے، MP ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر رب کے کلام کی تعلیمات اس کے پاس ہے، حدیث رسول کی تعلیمات اس کے پاس ہے، وہ بہترین طریقے سے سیاستدان بن سکتا ہے، جس کا نمونہ ہمارے درمیان مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، کتنے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے جیسے سیاستدان کوئی نہیں ہے اس دنیا میں آج تک، کتنے بڑے سیاستدان ہیں، آج کے دور میں ان کی طرح کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کیا وہ قرآن کو چھوڑے، حدیث کو چھوڑے، کیا بدعت کو اپنائے کہ بدعت ہو، شرک ہو، کفر ہو، یہ باتیں مت کرو، یہ پولیٹیکل ہے، نکلو؟ ان لوگوں کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ نمونہ ہے، رب کے کلام کو نہیں چھوڑتے تھے، حدیث کو نہیں چھوڑتے تھے، بدعتی نہیں تھے، سنت کے پیکر تھے، پوری دنیا والوں کو راستہ دکھائے، ان کے جو راستے ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، گاندھی اور نہرو بیٹھتا اگر وہ منہ کھولتے تو غور سے سنتے تھے یہ دونوں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کو APJ عبدالکلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے نسلوں کو نہیں معلوم مولانا ابوالکلام آزاد، ابوالکلام بولے تو کیا سمجھ آتے ہیں، عبدالکلام سمجھ آتے فوراً، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، جو ہندوستان میں ایجوکیشن کے پہلے منسٹر تھے، تعلیم کے سب سے پہلے منسٹر تھے، انہوں نے بڑے بڑے گریجویٹ کے تعلیمات کا آئیڈیا دیا، ایجاد کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، کیا ان کو معلوم کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہی تھے جو یہ کورسز شروع کیے؟ کورسز کو شروع کر کے منظم انداز دیا انہوں نے، سلیبس بنایا انہوں نے، ہندوستان کے لوگوں کو راستہ دکھایا کہ تعلیمات اس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آج کے جو پولیٹیکلز لیڈر ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ان کا وہ مقام نہیں ہے، کیوں؟ یہ لوگ قرآن اور حدیث سے روگردانی کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، جن کے بنا پر جو ہمارے دشمنان اسلام ہیں ان کا اور بھی چرچا بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ لوٹو واپس قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو راستہ دیے تھے وہ اولو الالباب تھے، رب کے کلام کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، حدیث رسول کو ہاتھ میں رکھتے تھے، لوگوں کو انہوں نے راستہ دیا، لوگوں کو راستہ دکھایا۔ آج مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ اگر نہ ہو تو ہندوستان کی آزادی کی بات بھی بیکار ہے۔ 15 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے جیل کو جا کر آیا، لیکن ان کی طرف سے جو فائدہ ہو اس کو دیکھو۔ تاریخ میں کئی لوگ ہیں اچھے لوگ، لیکن انہوں نے جو چھوڑ کر گئے اس کی طرف توجہ دو۔ کتنا بڑا علم کا سمندر دنیا میں انہوں نے چھوڑ کر گئے، اور آج کئی لوگ ہیں جو علم کو حاصل کر رہے ہیں، ہندوستان فائدے میں ہے، ان کے راستوں کی وجہ سے ہندوستان آج فائدے میں ہے۔ تو تاریخ میں کئی لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، ان کی طرح بننا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے اس تمل ناڈو میں بھی جناب پلنی بابا کا بہت بڑا چرچا ہے، سچی بات ہے، وہ ایمانی بہادر کے باتیں انہوں نے کیا، بالکل صحیح کیا انہوں نے، ایمانی بہادر کے باتیں۔ میرے دل میں ایک کھڑک پیدا ہوئی کہ یہ جو شخص ہے بہترین باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو عقیدہ کیا تھا، یہ بہت پریشان تھا میں، لیکن ایک یوٹیوب الحمدللہ مجھے مل گیا جس میں کھلم کھلا کہتے تھے پلنی بابا یہ کتنے بدبخت ہیں، بیوقوف ہیں، جو درگاہوں میں جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ۔ یہ بات جب پلنی بابا نے کہا، الحمدللہ معلوم ہوئی بات کہ توحید ان کے دل میں تھی، توحید کی جو چنگاری ان کے دل میں تھی، اسی لیے وہ اتنے بڑے پلنی بابا اتنے بڑے مقام اللہ نے انہیں دیا۔ سب بھی نہیں بن جاتے جی، توحید کو انکار کریں گے اور اسی طرح سے توحید کو انکار کر کے سنت کو بھی انکار کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے تو جہالت بڑھتے جائے گی، نیکسٹ جنریشن میں اور بھی جہالت بڑھ جائے گی، اس کا نیکسٹ جنریشن اور بھی جہالت بڑھ جائے گا، اور سب کچھ کامیابی کے بدلے میں یہودیوں کے، یہ جو RSS کے سب لوگ غلام بن جائیں گے اگر علم نہ ہو قرآن سننا کا۔ اور دل میں ایمان اور دل میں ہمت، ایمانی ہمت اس وقت آ سکتی ہے جو رب کے توحید پر مکمل طور پر جو عمل کرتا ہے، توحید پر عمل کرتا ہے، اسی کے دل میں ایمانی ہمت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک بادشاہ کے سامنے بھی، چاہے وہ کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے توحید کو بیان کرنے کی ہمت جو نوجوانوں کے دلوں میں آتی ہے، وہ نوجوانی ہے جو امت کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ برتھ ڈے کرنے والے، ہیپی برتھ ڈے بولنے والے اور کرسمس کے پیچھے جانے والے، بولے تو ان کا دل دکھے گا، ان کا دل دکھے گا۔ ایسا اگر صحابہ کرام دیکھتے، اگر ایسا ائمہ دیکھتے
تو اسلام نہیں پھیلتا۔ آج بھی ہم کس مندر میں یا کس خبر کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوتے نہیں جانتے، اللہ ہمیں بچایا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے۔ اور سلف علماء کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر ہیپی کرسمس کہنا، ہیپی برتھ ڈے کا مبارکبادی کہنا، یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ چوری سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ ان کے مذہب کو اور بھی پھیلایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے خلاف کرنا ہے اور کھڑ کے ان کے درمیان دعویٰ کرنا ہے، ان کے درمیان اسلام کو پھیلانا ہے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کئی بہانے دیکھتے ہیں جس کے بنا پر آج ہم فیلر ہیں۔ وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، حکمت اپناتے تھے لیکن حق کو نہیں چھوڑتے تھے، حق بولنا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کامیابی کے راستے کو انہوں نے دیکھا، اللہ نے انہیں کامیابیاں دیا ہے۔ آج تاریخ کو پڑھو، اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان لوگوں اسلاف میں سے ان لوگوں کی اتباع کرو جو رب کے قرآن کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، حدیث کے مطابق زندگی گزاری اور دوسروں کو قرآن اور حدیث کا راستہ دکھایا۔ تو انٹیلیجنٹ عقل مند والے وہ ہیں جو سنتے ہیں لیکن احسن کی اتباع کرتے ہیں، بیسٹ جو ہے اسی کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ بیسٹ رب کے کلام میں ہے، اور وہ بیسٹ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ اور ہم کہیں نہیں پا سکتے۔ یہی دو چیزیں ہیں جس میں حق ہے، اس حق کو ہم اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کامیابیاں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کو عقل مند کہتا ہے جو لوگ حرام حلال کی تمیز کرتے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ کہتا ہے یہ جو خبیث ہے، خبیث کیا ہے؟ جو کچھ حرام ہے سب خبیث ہے، اور یہ طیب کیا ہے؟ اچھی چیز کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا وہی طیب ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ بہت سارے حرام کمائی ہمیں اچھی لگتے ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں، اے انٹیلیجنٹ، حقیقت میں ٹیلنٹ والوں، مجھ سے ڈرنا، دنیا والوں سے نہیں ڈرنا۔ تو معلوم ہوا صرف جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عقل مند ہے، اللہ کو نہیں ڈرتا، دنیا والوں کو ڈرتا، وہ بیوقوف ہے۔ اللہ کو نہیں ڈرتا، دنیا والوں کو ڈرتا، وہ عقل مند والا نہیں ہو سکتا۔ عقل مند تو وہی ہے جو اللہ کو ڈرتا ہے اور کسی کو نہیں ڈرتا۔ اللہ کو ڈرنے والا حرام کی طرف توجہ نہیں دیتا، حلال کی طرف توجہ دیتا ہے، اور حلال کو اپنانے والوں کو اللہ رب العالمین انٹیلیجنٹ والے یہ لوگ اولو الالباب کہا اللہ نے۔ تو حرام کو چھوڑ کر حلال کو اپنانا۔ کتنے تجارت ہیں جو حرام کی طرف، آج حرام گھیرا ہوا ہے ہمارے درمیان، اتنا گھیرا ہوا ہے، اتنا گھیرا ہوا ہے، وہ برائیاں اور فتنے اتنے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا اور اس کے اطراف خواہشات کو اللہ نے رکھا، اور بہت سارے مصیبتوں کو، فتنے کو، آزمائشوں کو اللہ نے جنت کے اطراف کو رکھا۔ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ کر آؤ، جب جنت کو پیدا کیا، دیکھنے کا حکم دیا، دیکھ کر آ کر کہنے لگے جبریل علیہ السلام یا اللہ اس جنت میں ہر کوئی داخل ہونے کے لیے خواہش کرے گا۔ جب اللہ نے اس جنت کو خواہشات سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے جنت کو اللہ نے گھیرا اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ کر آؤ، جبریل علیہ السلام دیکھ کر آ کے کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جو کچھ آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، جو کچھ مصیبتیں ہیں، ان جنت کے اطراف گھیر کر اللہ نے رکھا ہے۔ تو جنت آزمائشوں کے بغیر، تکلیفوں کے بغیر، مصیبتوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے جہنم کو پیدا کر کے کہا کہ جہنم کو دیکھ کر آؤ، دیکھ کر آ کے کہنے لگے جبریل علیہ السلام یا اللہ ہر کوئی یہ خواہش کرے گا، یہ سوچے گا کہ میں اس جہنم سے بچ جاؤں، میرے لیے سب سے بڑی کامیابی وہی سوچے گا۔ تو کہا جبریل علیہ السلام نے میں جہنم سے بچ جاؤں، ہر کوئی خواہش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے اور جو ہے آرام، خواہشات اور بہت سارے جو ہے مستی، موج مستی، تمام چیزوں سے اللہ نے جہنم کو گھیرا اور کہا کہ دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام دیکھ کر آ کے کہنے لگے یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پورے کے پورے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے کہا۔ تو لہذا یہ دنیا آج وہ حالت میں جس حالت میں جبریل علیہ السلام نے کہا، ہر جگہ حرام پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ سود ہے، سود کے کئی شاخیں آ چکے ہیں، اور آج جو ہم ای ایم آئی میں خرید رہے ہیں نا،
یہ اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بینک والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے شرط میں ہم سائن کر رہے ہیں کہ 2 تاریخ کے بعد اگر لیٹ ہو جائے 700 روپے فائن، 1000 روپے فائن، 2000 روپے فائن۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی سود ہی ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جو ای ایم آئی جو جائز ہوتا ہے، خریدنے والا لینے والا ان کے درمیان بات چیت ہو جائز ہے۔ اگر بیچ میں جیسے بجاج فائنانسری ہے، دوسرے یہ ہیں وہ ہیں، سب کچھ ہیں، بینک والے کیا کرتے ہیں، تم جو ہے مال دے دو، ہم پیسے لے کر دیتے۔ وہ کیسا پیسے لے کر دیتے؟ فائن رکھے ہوئے ہیں، سود رکھے ہوئے، سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، اور لیکن ڈالتے ہیں 0%۔ لیکن کیا وہ اس بات پر راضی ہے کہ 2 تاریخ کے بدلے میں اگر میں 5 تاریخ کو دوں، میں 10 تاریخ کو دوں تو کوئی پیسے فائن نہیں ڈالے گا؟ باقاعدہ فائن فکس ہے، ہر ای ایم آئی کا فائن فکس ہے، اور باقاعدہ ہم سائن ڈال کے لیتے ہیں، تو بالکل 100% حرام۔ اگر بجاج فائنانس ہو، دوسرا فائنانس ہو، بیچ میں اگر بینک والا آتا ہے لینے اور دینے والے کے درمیان، تو بالکل حرام ہے۔ آج دیکھیے پھیلا ہوا ہے ای ایم آئی، کس کے گھر میں ای ایم آئی نہیں؟ دیکھ لی تو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ بات اگر معلوم ہو، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا تو بات الگ ہے، اللہ پورے کے پورے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن علم ہونے کے بعد اس سے پرہیز کرنا ہے، اسے بالکل دور ہو جانا ہے، اسے روح گردانی کر لینا چاہیے۔ تو آج دیکھیے حرام حلال میں لوگوں کے اندر تمیز نہیں ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ جو کچھ رزق اللہ دیا ہے وہی ملے گا۔ اللہ جو لکھا ہے، ماں کے پیٹ میں جب تھے فرشتے آ گئے، رزق لکھ چکے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں ہمارے نیکیوں کے بدولت رزق میں زیادتی ہو سکتی ہے، اللہ کمی نہیں کرے گا۔ اب اس رزق کو حرام میں کمانا ہے یا حلال میں کمانا ہے، یہ اختیار اللہ ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اگر ہم حرام میں نہیں کمائیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ ملا وہ، اور جو کچھ ملے گا حلال میں ہم اپنائیں گے تو وہی ملے گا۔ اگر کوئی حلال چھوڑ کر حرام میں چلے جائے تو زیادہ کما لے گا، سمجھ گیا؟ 5 بلڈنگ کے بدلے میں 20 بلڈنگ بن لے گا۔ اگر وہ حلال چھوڑ کر حرام اپنائے تو نہیں، بلکہ جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن سکون کو کھو دے گا، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گی۔ اور حرام کئی طرح کے حرام ہیں، انسانوں کے خون کو چوسنے والا حرام، یہ سب سے بڑا حرام یہ سود ہے، یہ وڈی ہے۔ آج اکنامک جو ڈیولپمنٹ جو رکا ہوا ہے، اس کے سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہ سود ہے، یہ وڈی ہے، یہ بینکس ہے، جس کے بنا پر آج ہمارے اندر، ہمارے درمیان، معاشرے میں اکنامک کا جو ڈیولپمنٹ ہے رکا ہوا ہے۔ یہ کہاں ملے گا بھائی؟ یہ قرآن اور سنہ میں ملے گا، یہ قرآن اور سنہ میں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں اگر کوئی جو ہے عہدے میں فائز کیا تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں جو ہے قرآن سنہ کو پھیلائیں۔ قرآن سنہ کو پھیلائیں گے تو لوگ عقل مند بنیں گے، حرام سے بچیں گے، حلال اپنائیں گے، سب سے بڑھ کر توحید کو اپنائیں گے، سنت کو اپنائیں گے، پوری دنیا والوں کو راستہ دکھانے والے مسلمان بنیں گے، پوری دنیا والوں کو راستہ دکھانے والے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسے تھے اسلام لانے سے پہلے؟ اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں کوئی بڑے عقل مند نہیں تھے، ان کے والد چند اونٹوں کو دے کر چرانے کے لیے بھیجتے تھے، اور صحیح طور پر اونٹوں کو چرانا نہیں آتا تھا، اپنے والد کے پاس آ کر مار کھاتے تھے، یہاں کہاں چھوڑا اس اونٹ کو، وہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، مار کھاتے تھے۔ چند اونٹوں کو چرانے کی جو ہے ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ، لیکن جب انہوں نے اسلام کو اختیار کیا، قرآن اور حدیث غور سے سنو، رب کے کلام کو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب نے اپنایا، پورے دنیا والوں کو راستہ دکھانے والے بنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پورے دنیا اور بڑے بڑے ملک ان کے دور میں فتح یاب ہوئے، سب فتح کیے، اور پوری دنیا میں امن پھیلا، شانتی پھیلا، بہترین تعلیمات پھیلے، لوگوں کی زندگیاں اچھے ہوئے۔ آج ہم اسی قرآن اور حدیث سے روح گردانی کرتے ہیں۔ 95 بلکہ آج کے دور میں اولادوں کو 95% یا 98% ڈاکٹر انجینئر لوگ پڑھ رہے ہیں، مدرسے بہت کم ہو گئے، اور پڑھ رہے ہیں 2% یا 3% عالم کورس پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی بلا کر چھوڑو جی ہے ڈاکٹر بنو جی، چھوڑو انجینئر بنو جی۔ بہت پڑھ رہے ہیں، انجینئر پڑھنے والے بہت ہو گئے، ڈاکٹر پڑھنے والے بہت ہو گئے، 95% کے اوپر پڑھ رہے ہیں سب، عالم کورس پڑھنے والے چند لوگ ہیں، حفظ کرنے والے چند لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی بڑے آدمیاں بنو، ڈاکٹر بنو جی، بڑے آدمیاں بنو جی، ڈاکٹر بنو جی، یہودیاں کے پورے دوائیں خریدو جی، دے دے کر جان سے مارو جی، ہارٹ اٹیک پیشنٹ کو پڑھاؤ جی۔ ابھی کہاں سے بھائی؟ ڈاکٹر کورس اگر پڑھ کر صحیح ڈاکٹر بننا ہے تو رب کے کلام کے تعلیمات کو حاصل کرو، حدیث رسول کے تعلیمات کو حاصل کرو، اللہ بہترین چیز عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال دین علم سے
ہمیں آراستہ پیراستہ ہونا ہے، اپنے اولاد کو دین اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام کا جو علم ہے اس کے مطابق جو سکھائیے، اللہ رب العالمین سب کچھ تمہیں عطا کرے گا، اللہ کامیابیاں عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، ذلت سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمان سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو بہترین مقام میں اللہ فائز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کرے، اس کے مطابق عمل کرنے والے بنائے، اور ہماری نسلوں کو دینی تعلیم سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے، انہیں بھی کامیابیاں عطا کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔